کیا آپ نے کبھی سوچا انسان حق کو جان لینے کے باوجود انکار کیوں کرتا ہے؟ کیا دلیل کی کمی ہوتی ہے؟ نہیں، اکثر مسئلہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ آیات ان لوگوں کی حقیقت بیان کرتی ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے تھے، مگر حسد، تکبر اور دنیا کی محبت نے انہیں اندھا کر دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے مگر ماننے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ حق قبول کرنے کا مطلب تھا اپنی انا کو توڑ دینا۔ آج بھی کتنے لوگ حق سن کر کہتے ہیں دل تو مانتا ہے مگر، یہی مگر انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 90 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی فلاح و سعادت، اور اپنے نجات کو قربان کر دیا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا۔ جب اس نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو وہ بگڑ بیٹھے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے، حسد انسان کو حق کے انکار تک لے جاتا ہے۔ کبھی کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں جلن نہ آنے دو، کیونکہ حسد پہلے انسان کے دل کو جلاتا ہے پھر اس کی آخرت کو۔ یاد رکھو، جس نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ آیت نمبر 91، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اس سے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ یہ آیت ہمیں سبق یہ سکھلاتی ہے، اپنی مرضی کا دین اختیار کرنا گمراہی ہے۔ بہت لوگ دین کے وہ حصے مانتے ہیں جو ان کے نفس کو اچھے لگیں اور باقی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر اسلام مکمل اطاعت کا نام ہے، آدھے دین کا نہیں۔ آیت نمبر 92، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے، معجزے دیکھ لینے کے بعد بھی دل بدل جائے،
ہر کسی کے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ دلیل کی کمی نہیں، دل کی سختی ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، پھر بھی اگر ہم نہیں بدل رہے تو خطرہ قرآن نہ سمجھنے کا نہیں، دل کے مردہ ہونے کا ہے۔ آیت نمبر 93، پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صرف سن لینا کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہر جمعہ بیان سنتے ہیں مگر زندگی وہی رہتی ہے۔ یاد رکھو، قیامت والے دن علم نہیں، عمل بچائے گا۔ آیت نمبر 94، ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اس خیال میں سچے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یہ ایک تعریض اور نہایت لطیف تعریض ہے ان کی دنیا پرستی پر جن لوگوں کو واقعی دار آخرت سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ دنیا پر مرے نہیں جاتے اور نہ موت سے ڈرتے ہیں، مگر یہودیوں کا حال اس کے برعکس تھا اور ہے۔ آیت نمبر 95، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے، اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ گناہ گار دل موت سے ڈرتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو وہ موت سے اتنا خوفزدہ نہیں ہوتا، مگر جس کا دل دنیا میں ڈوبا ہو اسے قبر کا تصور بھی ہلا دیتا ہے۔ اپنے اعمال ایسے بناؤ کہ موت دشمن نہیں، اللہ سے ملاقات لگے۔ آیت نمبر 96، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں علی حیاتی کا لفظ ارشاد ہوا ہے جس کے معنی ہے کسی نہ کسی طرح کی زندگی، یعنی انہیں محض زندگی کی حرص ہے، خواہ وہ کسی طرح کی زندگی ہو، عزت اور شرافت کی ہو یا ذلت اور کمینے پن کی۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ دنیا کی حد سے زیادہ محبت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ دنیا جتنی بھی لمبی ہو جائے آخر کار ختم ہونی ہے۔ اصل کامیاب وہ نہیں جو زیادہ جیا، بلکہ وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے جیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4903۔ حق کو نہ ماننے کی سب سے بڑی وجہ
دل کا تکبر ہے۔ اور یاد رکھو، جو انسان اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، ایک دن دنیا اسے جھکا دیتی ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 97 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔